بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے جو اس سے پہلی ویڈیو کی وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے جو ریمارکس تھے ان کے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کے حوالے سے جو کیس تھا اس کی سماعت کا مکمل احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری جو مجھے ویڈیو کرنی تھی آج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا ہے سینیٹ انتخابات کے حوالے سے، اس پہ کرنی تھی، لیکن درمیان میں یہ ویڈیو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ایک بہت ہی افسوسناک دن تھا، بہت شرمناک دن تھا۔ آج جو سرکاری ملازمین کے ساتھ کیا گیا یہ بہت ہی قابل مذمت ہے، شدید قابل مذمت ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے ملازمین کے مطالبات بھی رکھتا ہوں، لیکن پہلے بتاتا ہوں کہ آج یہ سارا کچھ ہوا کیوں اور یہ کیوں ایسے ہوتا رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حکومت کی یہ بات مان لی جائے، حکومتی وزراء کی یہ بات مان لی جائے کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، جس طرح سے بیان دیے جاتے ہیں، اور خود جب یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ احتجاج کرنے دیجئے، تو پھر بتائیں آخر درمیان میں سے کون تھا جس نے یہ کہا کہ پولیس کی جانب سے اس طرح سے تشدد ہو، لاٹھی چارج ہو اور اس طرح سے پولیس کی جانب سے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا جائے پرامن ملازمین کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کل رات کو جب ملازمین نے یہ اعلان کیا، سرکاری ملازمین نے، کہ وہ جائیں گے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کریں گے، تو اس وقت کیا کیا گیا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب آج یہ ملازمین جب اکٹھے ہوئے ہزارہ ملازمین، تو یہ آپ ایسا سمجھیں کہ بغیر لیڈرز کے تھے، ان کے لیڈرز نہیں تھے، اور جب لیڈر نہیں تھے تو پھر بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن سب سے زیادہ افسوسناک رویہ اسلام آباد کی پولیس کا تھا، سب سے زیادہ افسوسناک احکامات وزارت داخلہ کے تھے، کیونکہ وزارت داخلہ کے احکامات کے بغیر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم آگے چل کے ان کے مطالبات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر ان کے 5 مطالبات ہیں اور ان میں سے 2 ناجائز ہیں، تو بھی کیا یہ کرنا بنتا تھا جو اس سے پہلی حکومتیں ان کے ساتھ کرتی رہیں؟ عمران خان صاحب کی حکومت سے یہ بالکل ایکسپیکٹ ہم نہیں کرتے تھے کہ اس طرح سے سرکاری ملازمین کو، نہتے ملازمین کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا، اس طرح سے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جائے گا، اس طرح سے دہشت گردی کی جائے گی۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ہماری یہ پولیس ہمیشہ ہماری یہ پولیس جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر اس طرح سے چڑھ دوڑتی ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اس پولیس کی جرت نہیں ہوتی اس کو ہاتھ لگا سکیں۔ اسلام آباد میں کرائم بڑھ چکا ہے، اسلام آباد میں قتل کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں، اسلام آباد میں چوری اور ڈکیتی بڑھ گئی ہے، اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئی ہیں، لیکن پولیس آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ اس طرح سے افیکٹو اور ایکٹیو ہو۔ لیکن جب نہتے لوگوں پہ ظلم کرنا ہو، تشدد کرنا ہو، پھر آپ کو یہ پولیس شیر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام آباد کی پولیس سے کہ 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، 48 گھنٹے ہو چکے ہیں دہشت گردی کے ان 2 مقدمات کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے، وکیلوں کے روپ میں جو دہشت گرد آئے تھے ان کے اوپر FIRs کو 48 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن ہماری پولیس ایک بھی دہشت گرد کو، ایک بھی بدماش کو، ایک بھی گنڈے کو، ایک بھی گنڈی کو گرفتار نہیں کر سکی۔ اور ہماری اس پولیس کی معذرت کے ساتھ، حالانکہ پولیس ہماری اپنی ہے، دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن ہماری پولیس کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کسی وکیل کو ہاتھ بھی لگا سکیں، ان دہشت گردوں کو ہاتھ بھی لگا سکیں، کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ یہ ان کو ہاتھ لگائیں گے، وہ آگے سے ان کو تھپڑ ماریں گے۔ یہ سرکاری ملازمین تھے نا، نہتے تھے، کمزور تھے، ان کو انہوں نے خوب ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان کے اوپر شیلنگ کی، ان کے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور پولیس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے یہ سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی سرکاری ملازمین تھے، اور زیادہ جو ہیں وہ کلاس 4 کے ملازمین یا 16ویں گریڈ سے نیچے کے ملازمین وہ تھے جو عام ورکرز ہیں، جن کی کسی کی تنخواہ 20,000 ہے، کسی کی 25,000 ہے، کسی کی 30,000 ہے، کسی کی 35,000 ہے۔ کیا سرکاری ملازمین کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں؟ کیا ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ کیا ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اب ان حالات میں جتنی مہنگائی ہوئی سرکاری ملازمین کے لیے کم تنخواہ میں رہنا مشکل ہو گیا؟ ان کی تو فکسڈ سیلری ہے۔ سب سے زیادہ ان حالات میں جو سفید پوش طبقہ ہے، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، سب سے زیادہ مشکل صورتحال میں وہ ہیں۔ جس سرکاری ملازم کی 25,000 30,000 تنخواہ ہے، وہ کیسے گھر چلا رہا ہوگا؟ کیا اس کا مطالبہ غلط ہے؟ آپ لیں امیروں سے ٹیکس، آپ لیں بڑی گاڑیوں والوں سے ٹیکس، آپ لیں ان لوگوں سے ٹیکس جن لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، یقین کریں ان کے 90% جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو نہیں پکڑا جاتا، ان کے گھیرا تنگ نہیں کیا جاتا۔ آئے روز ہم بیان سنتے ہیں FBR کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، یہ قانون وہ قانون۔ ہمیں بڑے لوگ گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔ غریب تو ماچس سے لے کے اور بڑی سے بڑی کوئی چیز خریدتا ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے، پیٹرول کے اوپر ٹیکس بڑھا دیے، ہر چیز کے اوپر جن سے ٹیکس لینا چاہیے ان سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تنخواہیں جو ہے وہ نہیں بڑھا سکتے۔ پھر سب سے زیادہ جو ان کے اوپر الزام ہے سرکاری ملازمین کے اوپر، وہ شرمناک بھی ہے، وہ افسوسناک بھی ہے، اور وہ الزام کیا ہے کہ جی ان کے پیچھے تو PDM ہے۔ یہ بہت آسان ہے ملازمین کو بدنام کرنا کہ جی ان کے پیچھے PDM ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر ان کے پیچھے PDM ہے
تو پی ڈی ایم کو تو آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہم نے آپ کو اپریشیٹ کیا. میں نے جا کے وہاں سے کنٹرول روم سے شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کیا, میں نے دکھایا سڑکیں کھلی تھیں, میٹرو کھلی تھی, میٹرو کی زیادہ بسیں چلائی گئیں. ہم نے اپریشیٹ کیا کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ نے ان کو راستہ دیا اور وہ ایکسپوز ہوئے. یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ اچھا جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں ان کے پیچھے پی ڈی ایم ہے, اس لیے ہم ان کی مار کٹائی کر رہے ہیں, تو پھر پی ڈی ایم کو بھی تو پکڑیں نا. وہ بلوچستان آزاد کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہتے. وہ فوج کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہتے. وہ فوج پر حملوں کی بات کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کہتے. آپ وہ فوج کی قیادت کا نام لیتے ہیں, کوئی کیس نہیں ہوتا. جو مفتی کفایت اللہ کے اوپر آپ کیس کرتے ہیں وہ آپ سے گرفتار نہیں ہوتے. تو آپ جو یہ غنڈے ہیں اور غنڈیاں ہیں, جو دہشت گرد ہیں, جو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ حملے کرتے ہیں, وہ آپ سے گرفتار نہیں ہوتے. پی آئی سی کے اوپر حملہ کرنے والے آپ سے گرفتار نہیں ہوتے. چور آپ سے پکڑے نہیں جاتے, ڈاکو آپ سے پکڑے نہیں جاتے, قاتل آپ سے پکڑے نہیں جاتے, کرائم آپ سے رکتا نہیں ہے. اور آپ چار کس کے اوپر دوڑے؟ ان نہتے ملازمین کے اوپر, ان سرکاری ملازمین کے اوپر. اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو شیخ رشید صاحب, پرویز خٹک صاحب اور جو علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی وہ بہت اچھی تھی, سوائے اس میں سے ایک دو چیزوں کے وہ اچھی تھی. اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں ملازمین کے ساتھ تو درمیان میں کون تھا جس نے کہا کہ شیلنگ کریں؟ اور ملازمین نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم پارلیمنٹ کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے. تو آپ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے جانے دیں. یا تو آپ کہیں کہ انہوں نے جا کے اور قانون ہاتھ میں لیا ہے, آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہے, جلاؤ گھراؤ کیا, پھر آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کریں کارروائی. لیکن ان کو پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے میں کیا ان کا کوئی ایسا کیا مسئلہ تھا؟ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ آپ شباز شریف سٹائل پہ جا رہے ہیں کہ جی آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بالآخر آپ کو ماننے پڑیں گے ان کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے آپ ناجائز مطالبات مانیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے جائز مطالبات مانیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو آج آپ نے کیا. اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا, عمران خان کے خلاف ہوں گے لوگ, کیونکہ میں نے وہ کہا نا کہ یہ نون لیگ کے دور میں تو ہوتا رہا ہے. اور میں یہاں پر آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں, ایک بار کسانوں کو بلایا گیا, شدید گرمیوں کے دن تھے, کسان آ کے احتجاج کر رہے تھے یہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے. اسد کیسر صاحب کی وہ کمیٹی تھی یہ زراعت کے حوالے سے, انہوں نے ان کسانوں کو بلایا, بٹھایا اے سی کمروں میں, ہم بھی اس کا اجلاس میں موجود تھے. کسانوں نے آ کے کہا کہ کم از کم یہ تبدیلی ضرور آ گئی ہے کہ پہلے ہم باہر آتے تھے, ہمارے پر لاٹھی چارج ہوتا تھا, تشدد ہوتا تھا. آج کم از کم یہ ہے کہ ہمیں باعزت طریقے سے بلا کے بٹھایا گیا ہے اور ہماری بات سنی جا رہی ہے. معاملات حل ہوں یا نہ ہو, آپ انگیج تو کریں. یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلریز کا بڑا فرق ہے جو مختلف محکموں میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی سیلریز جو ہیں ان کی بھی برابر کی جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جن کی پروموشن ڈیو ہے وہ پروموشن کی جائے. وہ کہتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, جو ہے وہ مہنگائی جس طرح سے بڑھی ہے اس کے مطابق ہماری تنخواہیں بڑھائیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. یہ ساری باتیں ان کی ٹھیک ہیں. اور یہ میں آپ کو آگے چل کے اور بھی مطالبات بتاتا ہوں کہ وہ انہوں نے ایک اور مطالبہ یہ رکھا کہ کیونکہ یہاں پہ صوبوں کے بھی ملازمین آئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ ہی اناؤنس کر دیں. کسی حد تک یہ بات جائز ہے شیخ رشید صاحب کی اور پرویز خٹک کی, علی محمد خان کی, کہ یہ صوبائی معاملہ ہے, ہم صوبوں کو کہہ دیں گے. لیکن ملازمین یہ کہتے ہیں کہ صوبوں میں حکومت ہے تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو آپ یہاں سے احکامات دے دیں, ہو جائے گا. لیکن چلیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ سارے مطالبات ان کے جائز نہیں ہوں گے, کچھ ناجائز ہوں گے, کچھ جائز ہوں گے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا, یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا گیا, لاٹھی چارج کیا گیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں, گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے تھیں, جو ہوئی ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے. اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے اس کو گرفتار کریں, ورنہ پرامن آپ نے ملازمین کو جس طرح سے لاٹھی چارج کیا وہ بہرحال بہت ہی دکھ کی بات ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 22ویں گریڈ تک کہتے ہیں کہ ان کو بھی شامل کیا جائے. تو کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں اس طرح سے تنخواہیں نہیں بڑھیں جس طرح سے بڑھتی تھیں. اس میں ایک جائز بات ہے, کووڈ آیا, اس نے جس طرح سے ہماری معیشت کو تباہ کیا. لیکن اس کووڈ کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی, جو بے روزگاری ہوئی اور پھر مہنگائی بڑھی, اس کی وجہ سے سب لوگ سفر کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا کہ ملازمین کا یہ کہ ان کی فکسڈ سیلری ہے, اور اس وجہ سے اور سب سے زیادہ میرا جو کنسرن ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کی تنخواہیں 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ہیں. اتنے پیسوں میں کیسے وہ اپنا گھر چلا رہے ہوں گے, بچوں کی پڑھائی, پھر اس کے بعد گھروں کے کرائے, اور اس کے بعد پھر روزمرہ کے اخراجات. اور اگر کسی کا ایک بچہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے اس کی فیسیں دیتا ہوگا. تو بہرحال یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پرامن طریقے سے ان کو احتجاج کرنے دیا جاتا, ان کو انگیج کیا جاتا, ان سے بات کی جاتی,
اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب سے ملوا دیا جاتا. عمران خان صاحب خود ان کو سے بات کر لیتے, ان کو کنونس کر لیتے. اور اگر آپ 20ویں 21ویں 22ویں والوں کو اس طرح مراد نہیں دے سکتے تو کم از کم 19ویں گریڈ تک تو دینا. تو یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. لیکن میں لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو لوگ یہ الزام دے کر ان کی مذمت کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ان کے پیچھے PDM ہے, یہ مت کیجئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جو پیسہ بنا رہے ہیں, وہ اس احتجاج میں نہیں آئیں گے. اس احتجاج میں وہی سڑک پہ نکلے گا, وہی اس مشکل میں نکلے گا, وہی یہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کھائے گا جو مہنگائی سے تنگ ہے, جو حالات سے تنگ ہے, جو کہتا ہے کہ بھئی جو مجھے مشکلات ہیں یہ اس کے سامنے یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. تو بہرحال امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے کہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہوں. کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اور ماں اپنے اگر کوئی بچہ ناجائز بھی بات کر رہا ہو تو اس کے ساتھ یہ نہیں کرتی جو ریاست نے ان کے ساتھ کیا ہے, جو حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہے, جو وزارت داخلہ نے ان کے ساتھ کیا ہے. حکومت سے وزراء کو یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ بہرحال چیز کسی بھی طرح جسٹیفائڈ نہیں ہے عمران خان کے لیے, ان کی حکومت کے لیے, کہ اس دور میں بھی شہباز شریف اسٹائل اور نواز شریف اسٹائل ہونا چاہیے. اسی طرح سے لاٹھی چارج تشدد ہونا چاہیے خواتین ملازمین کے اوپر. ان کے مطالبات بالکل جائز ہیں, ان کے مطالبات مانے جانے چاہیے, تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے, اور جتنا حکومت ریلیف دے سکتی ہے دے, اور بڑوں سے پیسہ نکلوائے, لوٹا ہوا پیسہ واپس لائے, بیرون ملک جن کے ساتھ جزاتے ہیں وہ واپس لائے, جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے ٹیکس لے, جو احتساب ڈالتے ہیں وہ بڑھائیں اور لوٹا ہوا پیسہ ریکور کریں, اور ان غریب لوگوں کو دیں جن کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ حالات ٹھیک ہوں, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے, حالات بہتر ہوں, مہنگائی کم ہو, لوگوں کی انکم بڑھے, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی بڑھے, اور اللہ کرے کہ پاکستان خوشحالی اور امن کی طرف جائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.